هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 23 برس کا کام کیا تھا جس کے نتیجے میں کانٹے اور پتھر بھی ہیں، جس کے نتیجے میں قید بھی ہے، جس کے نتیجے میں فاقے بھی ہیں، جس کے نتیجے میں ہجرت بھی ہے، جس کے نتیجے میں لہو لہان ہونا بھی ہے، جس کے نتیجے میں صحابہ کی شہادتیں بھی. وہ سنت جو 23 برس تک ہمیں دکھائی دیتی ہے، روزانہ دکھائی دیتی ہے، پہلے دن سے دکھائی دیتی ہے، غار حرا کے فوراً بعد دکھائی دیتی ہے، حجۃ الوداع کے اعلان تک دکھائی دیتی ہے، وہ دعوت اللہ کی سنت ہے. انہوں نے پتھر بھی برسائے، گھسیٹا ہے طائف کی گلیوں میں جہاں پتھر بھی موجود. آپ کا جسم مبارک میں لہو لہان ہوا، نالین مبارک، جوتے مبارک خون سے بھرے، پیروں پر خون تک جم گیا ہے. کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول. تاکہ کوئی امت ہی نہ کہہ سکے اللہ تیرے دین کا کام بڑا مشکل ہے. اللہ کے نبی نے گھر میں بیٹھ کے کام نہ کیا، زندگی کے عین مجھار میں آ کر یہ کام کیا. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق دے کر تاکہ اسے غالب کر دے کل ادیان پر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. ان نشستوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے حوالے سے، آپ کی دعوت، آپ کی جد و جہد کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. ہم جان چکے ہیں کہ مظالم اور مصائب کی انتہا ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت، آپ کی جد و جہد، آپ کا یہ مشن نہ رکا. طرح طرح کے مصائب آئے، صبر کے شدید مراحل آئے، لیکن اللہ کے نبی کا یہ مشن جاری و ساری رہا. مشرکین مکہ نے آپ کے صحابہ پر اور خود آپ کی ذات گرامی پر ظلم و ستم کی انتہا کر ڈالی، لیکن ایک لغزش بھی اللہ کے نبی سے نہ ہوئی، ذرا بھی یہ مشن نہ رکا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے یہ بھی جانا کہ طائف کی گلیوں میں انتہا کر دی گئی. وہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ان کے حوالے کر دیا کہ جس طرح چاہو ان کو ٹھوک بجا کر دیکھ لو، جس طرح چاہو ان پر ظلم و ستم کر کے دیکھ لو، لیکن کوئی اس مشن کے اندر رکاوٹ آ جائے، کوئی کمپرومائز ہو جائے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ایک طرف انسان یہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے جنات کو قبول حق کی توفیق عطا فرما دی. ایک طرف زمین والے انتہا کر چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے کی، ناکام کرنے کی، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالی عروج پر لے گیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں. یہی عروج، یہی شب معراج اشارہ تھی اس بات کی کہ آئندہ بھی اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کو عروج ملے گا، آپ کے اس دین حق کو عروج ملے گا، آپ کی اس دعوت کو عروج ملے گا. چنانچہ جس سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ اللہ کی ذات گرامی جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. اسی سورہ بنی اسرائیل میں جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل جو کہ سابقہ ایک امت تھی، ان کے حوالے سے بیان آیا. پہلے وہ رسولوں کے دست و بازو بنانے کے لیے مقرر کیے گئے تھے اور ان کو کہا گیا تھا کہ اللہ کے رسولوں کے مشن میں شریک ہو. اب اس سورہ بنی اسرائیل میں اشارہ کر دیا گیا کہ اگر وہ اس مشن میں شریک نہیں ہو رہے تو اللہ رب العزت اپنے رسول کو عروج عطا فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی امت کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کے ذریعے سے دین کا کام لے لے گا. یہی وجہ ہے کہ شب معراج میں رب کائنات نے 5 وقت کی نماز بھی عطا فرما دی. سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر بھی ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے طاری ہو جانے تک نمازیں قائم کیجئے. وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، سورج کے ڈھلنے سے لے کے رات تک کی 4 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز ہے جس میں تلاوت سب سے زیادہ
طویل کی جاتی ہے۔ یہ 5 نمازوں کا تحفہ بھی عطا کیا گیا۔ ساتھ ہی سورہ بنی اسرائیل جس میں معراج کا بیان ہے، اس میں ایک اسلامی معاشرے کے لیے ہدایات عطا فرمائی گئی۔ اسی کے کچھ ہی عرصے کے بعد مسلمان مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے، جیسے کہ ذکر انشاءاللہ تعالی آئے گا، تو اللہ کی توحید کا بیان یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا۔ ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، کمزور و محتاجوں کے حقوق، مالی معاملات میں اعتدال پسندی، زنا سے بچنا، اسی طرح تبذیر بیجا مال خرچ کرنے سے بچنا، اسی طرح وعدے کو پورا کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، یہ ہدایات ہے جو اسلامی معاشرے کے لیے سورہ مبارکہ میں عطا کی گئی۔ تو گویا معراج کے واقعہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ انتہا ہوئی آپ کو دبانے کی، تو رب کائنات نے عروج کی انتہا فرما دی، اور یہی عروج کی انتہا کے ذریعے اعلان فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ عروج کا حامل بن کر رہے گا، آپ کی یہ دعوت پائے تکمیل کو پہنچ کر رہے گی۔ اللہ کے رسول کی واپسی طائف سے ذی قعدہ سن 10 نبوی میں ہوئی ہے، یعنی ظہور نبوت کو 10 برس ہو چکے ہیں۔ اس سے اگلا مہینہ ذی الحجہ کا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں، اور حج ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف آنے والے قبائل کے پاس بھی جاتے تھے، وفود کے پاس بھی جاتے تھے، حجاج کے پاس بھی جاتے تھے، ایک ایک فرد کے پاس بھی جایا کرتے تھے تاکہ حق کی دعوت ان کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ غور فرمائیے، اللہ کے نبی پبلکلی بھی گئے ہیں، اعلانیہ طور پر بھی گئے ہیں قبائل کے پاس یا وفود کے پاس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر بھی گئے ہیں۔ یعنی ہر موقع ایک داعی دین کو اختیار کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے دین کی دعوت کے لیے، خواہ وہ ایک فرد کو سنانا مقصود ہو یا اس کا موقع ہو، یا ایک جماعت کو سنانا مقصود ہو اور اس کا موقع ہو، ایک داعی حق کو جو اللہ کی دین کی دعوت کا کام کرنے والا ہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ یہ دھن تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی ایک وفد کے پاس جا رہے ہیں، کبھی دوسرے قبیلے کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور کبھی کسی اور کے پاس گفتگو شنید ہو رہی ہے۔ یہ دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری و ساری ہے۔ چنانچہ اسی سال سن 10 نبوی میں مکے والے تو انکار کر رہے ہیں، طائف والوں نے لہو لہان کر دیا ہے۔ یثرب یعنی مدینہ منورہ جو اس کا نام ہے، اللہ کے نبی کی ہجرت کے بعد یثرب پرانا نام تھا اس شہر کا، وہ مدینہ النبی ہو گیا، نبی کا شہر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں سے کچھ لوگ آئے ہیں اور ان کے کانوں میں دعوت پڑی ہے۔ ان میں سوید بن صامت کا نام بھی ہے، ایاز بن معاذ کا نام بھی ہے، اور ایک مشہور صحابی ہم جانتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ان کے کانوں میں باتیں جا رہی تھیں، اللہ کے نبی رسالت کی بات ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں ایک بات آئی۔ یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے جہاں یہود بھی آباد تھے، اس لیے بھی آباد تھے کہ ان کی کتابوں میں یہ باتیں تحریر شدہ تھیں کہ آخری رسول کا ظہور اسی عرب کی زمین میں ہوگا۔ وہ اس انتظار میں آ کر یہاں رہتے تھے، اور ان اصحاب نے جو مدینہ منورہ سے بھی حج کے لیے آئے تھے یہ باتیں سن رکھی تھیں، تو گویا کہ یہ بیدار ہو گئے۔ ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ کہیں یہ وہی رسول تو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر یہود کیا ملتا ہے اور وہ ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ تو دلوں نے گواہی دی اور آگے بڑھ کر انہوں نے ایمان قبول کیا۔ یہ ہے اللہ کی تدبیر کا معاملہ، سمجھ لیجیے اس بات کو اچھی طرح۔ اللہ کی اپنی تدبیر کا معاملہ، بندوں کی کوئی بھی پلاننگ ہو، اصل تدبیر اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ مکے والے رد کر چکے، طائف والے رد کر چکے، اللہ کے نبی مکے والوں سے مایوس ہو کر گئے بھی ہیں تو طائف کی طرف، وہاں لہو لہان ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے مدینہ منورہ کی کھڑکی کھول دی۔ یہ ہے اللہ کی بات ہے۔ حاصل کلام اس بات کا کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے دین کے مشن میں لگے رہنا چاہیے، نتائج سے بے پرواہ ہو کر، نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم اپنی محنت کیے چلے جائیں، نہ معلوم کس وقت کہاں سے اللہ کی مدد آ جائے، کس وقت اللہ کون سی کھڑکی ہمارے لیے کھول دے، اللہ کی باتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے اس دین کے کام میں، اس دعوت کے فریضے کی ادائیگی میں پورے تن من دھن کے ساتھ اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا چاہیے۔ چنانچہ یہ افراد ایمان قبول کرتے ہیں، یہ سن 10 نبوی کی بات ہے۔ اگلا سال آتا ہے سن 11 نبوی، ظہور نبوت کو 11 برس ہو چکے ہیں، اور چند اور افراد آتے ہیں، اور یہ 6 افراد ہیں جو مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہیں۔ مکے کی سبربز کے علاقوں میں، گھاٹیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ بھی اسی طرح کہ یہود سے انہوں نے بھی باتیں کچھ سن رکھی تھی اللہ کے رسول، آخری رسول کی آمد کے متعلق، اور یہ بھی پہل کرتے ہیں کہ وہ یہودی ہم سے جیت نہ جائیں، اس لیے ابھی جب گھاٹیوں میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی اور آپ کی رسالت کے متعلق انہوں نے دعوت سنی ہے، تو آگے بڑھ کر اس دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اگلا سال آتا ہے
سن 12 نبوی کا معاملہ ہے، یعنی ظہور نبوت کو 12 برس ہو چکے ہیں. اب 12 افراد تشریف لاتے ہیں، جن میں سے 5 تو پچھلے سال والے تھے جو 6 آئے تھے ان میں سے، اور 7 افراد نئے آئے ہیں. اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. یہ گھاٹی میں ہوئی تھی عقبہ، تو بیعت عقبہ اسے کہا جاتا ہے. اور بیعت کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، وعدہ کیا اللہ کی اطاعت کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اور باتوں کا معاملہ بھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا. یاد رکھیے ہمارے دین میں کوئی جماعت بنانے کے لیے اگر کوئی طریقہ کار ہے تو بیعت کا طریقہ کار ہے. ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت ہو کہ تمہاری بات سنیں گے اور مانیں گے، اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا. یہ بھی سمجھ لیجئے اللہ کے رسول تو رسول تھے، اگر کوئی کہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا ہوں تو پھر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. پھر آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ کام اس لیے کیا آپ نے کہ آپ کے بعد بھی تو امت جاری رہے گی، آپ کے بعد بھی تو امت میں اجتماعیت کی ضرورت ہوگی. تو یہ بیعت کا طریقہ کار آپ ہمیں عطا کر کے گئے تاکہ جب بھی اجتماعیت مسلمانوں میں ڈیولپ ہو، قائم ہو، تو اس بیعت کی بنیاد پر اسے قائم کیا جائے. یہ سن 12 نبوی کا معاملہ ہے. یہ 12 افراد بیعت کر کے جا رہے ہیں. ساتھ ہی درخواست کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے لیے کسی کو مقرر کر دیجئے ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے کہ وہ آئے اور وہ شخص ہمیں قرآن حکیم پڑھائے، قرآن کی ہمیں دعوت دے. توجہ کیجئے، قرآن پڑھائے، قرآن کی دعوت دے. ان نشستوں میں ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ غار حرا سے اللہ کے نبی کا جو سفر شروع ہوا حجۃ الوداع تک جا رہا ہے، اس زمن میں قرآن کی اہمیت کو دوبارہ تازہ کر لیجئے. خلوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، تنہائی کے اندر جا کر بیٹھ گئے، حرا کی تنہائی میں جا کر بیٹھ گئے، معاشرے کے مسائل پر جو ہے وہ غور فکر کر رہے ہیں اور اللہ حل کے لیے قرآن حکیم عطا فرما رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدینے والوں کی درخواست پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا. وہی مصعب بن عمیر ایمان لانے کے نتیجے میں جن کو گھر سے نکال دیا گیا تھا، برہنہ کر کے نکال دیا گیا تھا، شہزادوں والی زندگی جنہوں نے چھوڑ دی تھی لیکن قرآن والے بن گئے تھے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخاری شریف کی حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. یہ مصعب تھے قرآن والے، سیکھا بھی اور سکھایا بھی. اے اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما جو قرآن کو سیکھنے والے اور قرآن کو سکھانے والے ہوں. مصعب مدینہ جاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہاں جا کر ایک ایک کے پاس جا کر گھر گھر جا کر قرآن کی دعوت پہنچاتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں کون کون سی دعوتیں موجود ہیں؟ آج موسیقی کی دعوت بھی موجود ہے، رقص و سرور کی دعوت بھی موجود ہے، فلموں اور ڈراموں کی دعوتیں بھی موجود ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں کی دعوتیں گھر گھر میں موجود ہیں. کئی ڈش کے ذریعے سے، کئی انٹرنیٹ کے ذریعے سے، کئی کیبل کے ذریعے سے، کئی DVD پلیئر کے ذریعے سے، کئی میڈیا کے اور دیگر ذرائع کے ذریعے سے. کیا آج ہمارے گھروں میں قرآن کی دعوت موجود ہے؟ کیا قرآن کی دعوت کو پہنچانے کے لیے بھی اتنا زور و شور دکھائی دیتا ہے جتنا کہ میڈیا کے ذریعے نافرمانی کے کاموں کی دعوت کو پہنچانے کا زور و شور دکھائی دیتا ہے؟ تو مصعب ایک ایک گھر میں پہنچے ہیں، ایک ایک شخص کے پاس پہنچے ہیں. انہی میں سعد بن معاذ بھی ہیں رضی اللہ عنہ، جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کا مسلمان ہونا تھا، پورا اوس کا قبیلہ وہ مسلمان ہو گیا. یہ ہے دعوت قرآنی جو مصعب بن عمیر وہاں پر پیش کر رہے تھے. نوجوان تھے، اور کیسے نوجوان؟ شہزادوں والی زندگی کو چھوڑ دیا. آج نوجوان ہمارے ملک میں بھی ہیں، مسلم معاشروں میں بھی ہیں. آج ان نوجوانوں کا کیریئر کیا ہے سوچنا چاہیے. آج ان نوجوانوں کا مشن کیا ہے سوچنا چاہیے. اللہ کے نبی نے تو کہا بہترین پروفیشن کیا ہو سکتا ہے، بہترین کیریئر کیا ہو سکتا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. یہ محنت جاری رہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہاں تک کہ اگلا سال آ جاتا ہے، سن 13 نبوی ہے. ظہور نبوت کو 13 برس تقریباً گزر چکے ہیں، اور 72 مرد اور تقریباً 3 عورتیں، یہ 75 افراد لے کر آ رہے ہیں اب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. پروسیس کیا ہے؟ دعوت قرآن کی پیش کی، جنہوں نے قبول کیا ان کو جمع کیا مصعب بن عمیر نے، اور لا کر اللہ کے رسول کی جھولی میں ڈال دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ لوگ بھی بیعت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. اس کو بیعت عقبہ ثانی یعنی دوسری بیعت کہا جاتا ہے. اس موقع پر بھی بیعت ہوئی ہے، اور جس الفاظ آ چکے ہیں اللہ کی توحید،
کی بیعت، اللہ کی فرما برداری کرنے کی بیعت، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی بیعت۔ ساتھ ہی ایک اور معاملہ بھی اس بیعت کے الفاظ میں ہمیں ملتا ہے، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ یہ ہیں دراصل کہ اللہ کے نبی کا ساتھ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن لوگوں نے بیعت کی انہوں نے یہ بات کہی کہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، اپنے مال سے بڑھ کر آپ کے مال کی حفاظت کریں گے، اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی ہم حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بڑے خطرناک معاملات تھے، گوئے کہ اپنی جان کو جھونکوں میں ڈالنے والی بات تھی، اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے والی بات تھی۔ تو اللہ کے نبی کے چچا عباس بھی کہتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں سوچ لو تم کیا بیعت کر رہے ہو، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو چکے تھے، کام سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہیں، اپنی جان بھی پیش کریں گے، اپنا مال بھی پیش کریں گے، اپنی اولاد سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ یہ ہے سن 13 نبوی کا معاملہ جب یہ بیعت ہو رہی ہے۔ سن 11 نبوی 6 افراد ایمان لے آئے، سن 12 نبوی 12 افراد ایمان لے کر آ گئے، سن 13 نبوی 75 افراد ایمان لے کر آ گئے۔ غور کیجئے گا، مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس تک محنت کرتے رہے ہیں، کتنے شدید مصائب کا معاملہ، بمشکل 100 افراد ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن یہ حالیہ 2 یا 3 برسوں میں مزید 100 افراد ایمان لا رہے ہیں، اور کہاں سے آ کر؟ مکے میں سے نہیں، مدینہ سے آ کر قبول کر رہے ہیں۔ یہ جس پر میں تیسری مرتبہ توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ کی اپنی پلاننگ ہے، اللہ کی اپنی منصوبہ بندی ہے، اللہ کی اپنی تدبیر ہے۔ اللہ جس سے جس وقت چاہے کام لے لے، وہ بندوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ کہ آپ اپنے دین کے فرائض کو پوری جاں فشانی کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش اور محنت کرتے رہیں۔ بہرحال یہ 75 افراد اب واپس جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 75 افراد پر 12 نقیب مقرر کر دیے۔ نقیب کے معنی ذمہ دار، یہ ہیڈ آپ اس کو کہہ لیجئے۔ یہ 12 نقیب آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے ابھی ملتے 12 قبیلوں کے اوپر، اور ان سے بھی بیعت لی گئی ہے۔ اب اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، اور یہ افراد جا رہے مدینہ منورہ میں، تو وہ ڈسپلن کیسے قائم ہوگا، اجتماعیت کیسے قائم ہوگی، اس کے لیے 12 نقیب مقرر کیے گئے، اور بقیہ افراد کو کہا گیا کہ ان کی پیروی آپ نے کرنی ہے، ایسے ہی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ یہ ہے بیعت کا نظام۔ پھر اس میں نقیب کا مقرر کیا جانا، اس کے تحت افراد کو مقرر کیا جانا، منظم کیا جانا، اس سے اجتماعیت وجود میں آتی ہے۔ تو گویا جماعت بنانے کے لیے بھی یہ بیعت کا نظام، امیر اور نقیب کا معاملہ، یہ سارے کا سارا نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن ابھی مشکلات اور بھی ہیں۔ یہ افراد آ تو رہے مدینہ منورہ سے، لیکن مکے والے بے خبر نہیں۔ قریش کے لوگوں کو سنگن مل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اب مدینہ منورہ یعنی یثرب میں بھی پہنچ چکی ہے، اور وہاں سے لوگ آ کر اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ چنانچہ قریش کے لوگوں نے چاہا بھی کہ یہ افراد آئے تھے 75 کے قریب، ان کو روکا جائے، ان کا پیچھا کیا جائے، اس میں یہ لوگ ناکام ہو گئے، اور مدینے کی یہ افراد الحمدللہ اللہ کی حفاظت سے بخیر و خوبی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب جو ہے قریش کو اور غصہ آیا کہ یوں کچھ لوگ پہلے ہجرت حبشہ کر گئے تھے، اب یہ مدینے سے لوگ آ کر قبول کر کے جا رہے ہیں۔ پہلے بات مکے تک محدود تھی، اب یہ مکے سے باہر بات نکل گئی ہے، تو ہم کیا پورے عرب سے ٹکر لینے جا رہے ہیں، یا پورے عرب کے اندر ہمارے عقائد کے خلاف بات ہونے جا رہی ہے؟ یہ تشویشناک صورتحال تھی جو پیدا ہوئی ہے قریش مکہ کے سرداروں کے درمیان۔ چنانچہ اب انہوں نے اور زیادہ سخت اقدامات کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ دور بھی ہے کہ جہاں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، یہ دور بھی ہے کہ جب ہجرت کی طرف اشارے آنا بھی شروع ہو گئے۔ اسی سورہ بنی اسرائیل میں جس میں معراج کا بیان ہے، اسی سورہ بنی اسرائیل میں ہجرت کے حوالے سے ذکر بھی آ گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ وہ مدینہ منورہ، جبکہ اس کا نام اس وقت یثرب تھا، اس کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ صحابہ کرام ایک ایک دو کر کے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں ہجرت کرنا شروع انہوں نے کر دیا۔ اسی کے دوران کئی واقعات پیش آئے، مثلا حضرت صہیب رومی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب راہ میں ہیں ہجرت کے سفر میں، تو ان کو مشرکین مکہ گھیر لیتے ہیں اور ان کا مال ان سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں، دیگر چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ مجھے کسی طور ہجرت کرنے دو، چاہے میرا سارا مال لے لو، جو کچھ بھی چاہو تم لے لو، لیکن مجھے ہجرت کرنے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بڑے نفع کا سودا کیا، یعنی حضرت صہیب
رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا کہ بڑے نفع کا سودا صہیب نے کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ غور فرمائیے، کیا آج ہم تیار ہیں اللہ کی راہ میں گھر بار کو چھوڑنے کے لیے، اپنے کیریئرز کو چھوڑنے کے لیے، اپنا مال قربان کرنے کے لیے؟ جب تک یہ نہ ہو اللہ کے رسول کی سیرت سمجھ نہیں آ سکتی، جب تک یہ نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ صحیح قرار نہیں پا سکتا۔ کیا ہم تیار ہیں؟ غور کیجئے گا اس بات کے اوپر۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہجرت کرنا شروع کی تو کثرت کے ساتھ مسلمان ہجرت کر رہے ہیں، اور کچھ ہی تعداد ہے جو مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی باقی رہتی ہے۔ چند کمزوروں کا معاملہ تو ہو سکتا ہے کہ جو ہجرت کرنے کے لیے کوئی اسباب نہ پاتے ہوں، لیکن کافی مسلمان جب جانا شروع ہوئے تو مشرکین مکہ کے کان کھڑے ہو گئے، اور اب انہوں نے ایک انتہائی شدید اقدام کرنے کا ارادہ کیا۔ اور وہ شدید اقدام کیا تھا؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ تھا۔ دار الندوہ یہ ان کی ایک جگہ تھی جس کو ان کی پارلیمنٹ کہا جا سکتا ہے، جہاں ان کے سردار جمع ہوئے، بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، اور روایات میں ہے کہ شیطان لعین بھی ایک بوڑھے شیخ، ایک بوڑھے عرب کی صورت میں، سردار کی صورت میں وہاں پر آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ طرح طرح کی تجاویز سامنے آنا شروع ہوئی ہیں، لیکن کسی تجویز پر اتفاق نہیں ہو رہا۔ ابو جہل ایک تجویز پیش کرتا ہے، شدید تجویز پیش کرتا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دینا چاہیے، معاذ اللہ۔ اور یہ تجویز بھی پیش کرتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بنو ہاشم کے خاندان میں سے ہیں، کوئی مخالفت کا معاملہ آ جائے گا تو کون ٹکر لے گا ان لوگوں سے؟ تو ابو جہل ایک رائے پیش کرتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو، طاقتور شخص کو منتخب کر لیا جائے، اور سب یک بارگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر حملہ کر دیں اور ان کو شہید کر دیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ شیطان بھی وہاں پر موجود تھا، وہ اس منصوبے کو یقیناً پسند کر رہا تھا۔ اس نے بھی، جبکہ وہ وہاں پر ایک بوڑھے سردار کی شکل میں، روپ میں موجود تھا، اس کی تائید کی کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے، یہاں تک کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی راہ میں دین کی جد و جہد کے دوران جان کو بھی خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بھی خطرہ پیش آیا تھا۔ غور فرمائیے گا، کیا اللہ کے رسول کی جان زیادہ قیمتی تھی یا میری اور آپ کی جان زیادہ قیمتی ہے؟ یہ منصوبہ طے ہوتا ہے، اور ایک رات جو کہ ہجرت کی رات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کیا جاتا ہے۔ تاریک رات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مطلع فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھی ان لوگوں کی امانتیں موجود ہیں جو آپ کی جان کے درپے ہو چکے ہیں اور آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں کہ آپ باہر نکلیں تو یک بارگی حملہ کر دیں۔ یہ ہے دیانت، صداقت اور کردار کی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلا دیا اور یہ ارشاد فرما دیا کہ صبح ہوتے ہی اگلے دن یہ امانتیں ان لوگوں کے حوالے کر دینا۔ کہاں دشمنی کا وہ عالم کہ باہر وہ تیار ہیں آپ کو شہید کرنے کے لیے، اور کہاں امانت کا یہ عالم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے ان کی امانتوں کو لوٹانے کی۔ باقی اللہ نے فرمایا کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے رسول باہر نکلتے ہیں سورہ یاسین کی آیت تلاوت کرتے ہوئے، وجعلنا من بین صدا ومن خلفہم صدا، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی۔ ان لوگوں کی نگاہوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، ہر ایک کے اوپر آپ مٹی پھینکتے ہوئے گئے ہیں، اور بحفاظت اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو وہاں سے نکال لیا۔ اس کے بعد آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ آپ کو ہجرت فرمانا تھی۔ ادھر عالم یہ مشرکین مکہ کو احساس ہوا جب وہ آپ کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا وہاں حضرت علی موجود ہیں اور اللہ کے رسول تشریف لے جا چکے ہیں۔ آج اس بات کو ہم یہی روکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہجرت کے دوران کیا ہوا، غار ثور میں کیا کچھ ہوا، اس کے بعد کے واقعات کو آئندہ نشست میں ہم سمجھیں گے۔ اللہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔